بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمعۃ المبارک اور اسلامیت کی ہماری 5ویں کلاس ہے، اور اس سے پہلے ہم سورہ انفال کے 3 رکوع پڑھ چکے ہیں تفصیل اور تفسیر کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ آج جو ہے چوتھا رکوع انشاءاللہ پڑھیں گے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے، اگر تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو گے، ٹھیک ہے۔ تقوی پر بہت تفصیلی بحث جو ہے وہ میں کر چکا ہوں پہلے رکوع کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر آیات اور احادیث کے ذریعے میں نے آپ کو بتایا تھا تقوی کسے کہتے ہیں، اور صحابہ کرام میں کس اعلیٰ پائے کا تقوی تھا، اور ہم میں بھی کیسا تقوی اور پرہیزگاری ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر اسی تقوی کا دوبارہ ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے، تقوی اپنے اندر رکھو گے، پرہیزگاری اپنے اندر رکھو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ 3 انعامات فرمائے گا، 3 چیزیں اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا۔ نمبر 1 فرمایا یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان عطا فرمائے گا۔ فرقان کسے کہتے ہیں؟ مفسرین کہتے ہیں ایک نور ہے یہ۔ فرقان کہتے ہیں فرق کرنے والا، فرق سے بنا ہے فرقان، تو ایک نور ہے، نور فرقان۔ اللہ تعالیٰ بندے کے اندر ایسا نور پیدا فرما دیتا ہے جس کے ذریعے بندے میں فرقان کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، فرق کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ کس چیز میں فرق؟ سچ اور جھوٹ میں، حق میں اور باطل میں، صحیح میں اور غلط میں، اسلام اور کفر میں۔ جو بھی چیز صحیح ہے، جو بھی چیز غلط ہے، آپ کو پہلے سے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ کام صحیح ہے، اس کا نتیجہ صحیح ہوگا، یہ کام غلط ہے، اس کا نتیجہ غلط ہوگا۔ ایک ایسی صلاحیت بندے میں پیدا ہو جاتی ہے، ایک ایسا نور اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ صحیح اور غلط میں خود ہی فرق جو ہے وہ کر لیتا ہے، اسے نور فرقان کہتے ہیں۔ تو یہ تو پہلا انعام ہوگا اگر بندہ تقوی اختیار کرے گا تو۔ فرمایا نمبر 2 وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ جو ہے وہ مٹا دے گا، تمہارے جو بھی گناہ ہیں صغیرہ کبیرہ، اللہ تعالیٰ انہیں مٹا دے گا اگر تم متقی بن جاؤ گے، اگر تم پرہیزگاری کرو گے۔ اور تیسرا انعام فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے گا اور تمہاری بخشش فرما دے گا۔ تو یہ 3 انعام ہے، اگر بندہ متقی ہوگا، بندہ تقوی اختیار کرے گا تو یہ 3 انعام ہوں گے اس کے ساتھ۔ فرمایا واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل بہت ہی وسیع ہے، بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ مشہور آیت ہے اور یہ آیت ہجرت کہلاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو اس وقت اس کے پیچھے کیا وجہ تھی، اس آیت کے اندر اس کا ذکر ہے، اور یہ میں بہت تفصیل کے ساتھ بتا چکا ہوں سیرت النبی کی ویڈیوز میں، جہاں پر میں نے واقع ہجرت بیان کیا ہے، تو وہاں آپ اس کو جا کر تفصیلی دیکھ اور پڑھ سکتے ہیں۔ ابھی مختصراً بیان کروں گا۔ یہاں پر دراصل اس واقعے کا ذکر ہے کہ جو نبی علیہ السلام کی ہجرت کا فوری سبب بنا۔ وہ واقعہ تھا کہ جب کافروں نے دیکھا کہ مسلمان ہجرت کرتے جا رہے ہیں، مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں، نبی علیہ السلام ابھی موجود ہیں، تو کہیں یہ بھی نہ چلے جائیں اور جا کر وہاں پر فوج بنا کر ہم پر حملہ نہ کر دیں۔ تو انہوں نے فوراً ایک میٹنگ جو ہے وہ طے کی اپنے قومی پارلیمنٹ ہاؤس میں، جس کا نام تھا دار الندوہ، اور وہاں پر اس میٹنگ میں سارے بڑے کافر جمع تھے، اور شیطان بھی وہاں پر ایک شیخ نجدی کی صورت میں وہاں پر موجود تھا، اور وہاں پر پھر 3 رائے پیش کی گئیں۔ ایک رائے یہ پیش کی گئی کہ نبی علیہ السلام کو جو ہے وہ مکہ سے باہر نکال دیتے ہیں، جلا وطن کر دیتے ہیں، تو وہاں جا کر جو چاہے کریں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہوگی۔ شیطان نے رد کر دی، اس نے کہا ایسا نہیں کرو، اگر تمہیں باہر بھیجو گے تو وہاں جا کے تمہارے خلاف فوج بنا لیں گے اور تم پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ پھر کسی نے تجویز یہ پیش کی کہ ایک کام کر دیتے ہیں، ان کو پکڑ کے قید کر لیتے ہیں، کھانا پینا نہیں دیں گے، خود ہی بھوک پیاس سے ان کا انتقال ہو جائے گا۔ شیطان نے کہا یہ تجویز بالکل صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر تم ان کو 7 تالوں کے پیچھے بھی چھپا کر رکھو گے تو ان کے اصحاب کو خبر ہو جائے گی اور تم پر حملہ کر کے یہ انہیں چھڑا کر لے جائیں گے۔ پھر ابو جہل نے یہ مشورہ پیش کیا، اس نے کہا کہ ان کو ہم قتل کر دیتے ہیں، لیکن قتل بھی کوئی ایک شخص نہیں کرے گا، کیونکہ قتل کے بدلے میں 3 قانون تھے جو اس وقت بھی رائج تھے، آج بھی رائج ہیں۔ وہ قانون ہے قتل کے بدلے میں قتل، یعنی قصاص۔ قصاص کہتے ہیں کہ اگر قاتل نے، ایک شخص نے قتل کر دیا کسی کو، تو بدلے میں اس قاتل کو قتل کرنا، یہ قصاص کہلاتا ہے۔ نمبر 2 دیت، کہ اگر مقتول یعنی کہ جس کے گھر میں کسی کو قتل کیا گیا ہے، اس کے ورثاء اگر وہ راضی ہو جائیں پیسے لینے پر قاتل سے، تو پیسے دے کر اس کی جان بچ جائے گی قاتل کی، اس کو کہتے ہیں دیت۔
اور تیسری چیز ہوتی ہے معافی، یعنی کہ مقتول کے ورثاء جو ہے قاتل کو معاف کر دیں. ٹھیک ہے، تو 3 چیزیں ہوتی ہیں. تو ابو جہل نے کہا کہ ایک بندہ اگر قتل کرے گا تو قصاص میں اس کو قتل کر دیا جائے گا، تو یہ تو کوئی اس پر راضی ہوگا نہیں. تو ہم کرتے یہ ہیں کہ ہر قبیلے سے ایک بہادر نوجوان کو لیتے ہیں، ان کے ہاتھ میں تلوار پکڑاتے ہیں، اور صبح فجر کے وقت جب نبی علیہ السلام باہر نکلیں گے عبادت کے لیے تو سب مل کر حملہ کریں اور ان کو قتل کر دیں. بنو جو ہے عبد المطلب اور قریش جو ہے یہ جو ہے ان سب قبیلوں سے بدلہ نہیں لے سکتے، قصاص نہیں لے سکتے، چنانچہ دیت پر راضی ہو جائیں گے، اور دیت جو ہے وہ ہم سب مل کے آسانی سے ادا کر دیں گے، تو یوں ان کا کام تمام ہو جائے گا. تو یہ ایسی تجویز تھی کہ سب جو ہے خوش ہو گئے. شیطان لوٹ پوٹ ہونے لگا اور کہا کہ حاضر رایو لا رائے غیرہ، اس رائے کے سوا کوئی رائے بھی قابل قبول نہیں ہے. چنانچہ اسی میٹنگ میں طے کیا گیا، اور اسی رات کے اگلی رات طے کیا گیا کہ اس رات جو ہے ان کو قتل کر دیا جائے گا. چنانچہ ہر قبیلے سے ایک نوجوان جو ہے منتخب کر کے بھیج دیا گیا نبی علیہ السلام کے گھر کا. شام میں جب نبی علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے تو ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا، اور تاکہ جو صبح جب نکلے تو قتل کر دیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میٹنگ کی خبر پہلے ہی نبی علیہ السلام کو دے دی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی ہوئی تھی. چنانچہ نبی علیہ السلام کو جیسے اطلاع ملے دوپہر میں، نبی علیہ السلام اسی وقت سیدنا صدیق اکبر کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہجرت کی اجازت دے دی ہے، آپ میرے ساتھ ہجرت کریں گے. چنانچہ سب تیاریاں وغیرہ کرنے کے بعد نبی علیہ السلام واپس گھر تشریف لائے، اور جب انہوں نے گھیرا کر لیا تو نبی علیہ السلام نے مکے کے کچھ کافروں کی امانتیں جو نبی علیہ السلام کے پاس موجود تھیں وہ حضرت علی کے حوالے کی، اور کہا کہ اے علی، میری یہ سب چادر اوڑھ کر اپنے میرے بستر پر سو جاؤ، اور صبح میں یہ امانتیں فلاں فلاں کافر کے حوالے کر کے مدینے میں مجھ سے آ کر ملنا. یہ کہہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مٹھی جو ہے خاک اٹھائی اور سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں تلاوت کرتے ہوئے وہ خاک باہر اچھالی اور کافروں کے بیچ میں سے نکلتے ہوئے چلے گئے. کسی نے نہیں دیکھا. سیدنا صدیق اکبر کے پاس گئے، وہاں سے ان کو لے کر غار ثور کی طرف چلے گئے، وہاں 3 دن قیام کیا. اس کے بعد معبد والا واقعہ پیش آیا، اور اس کے بعد مدینہ تشریف لے گئے. پیچھے میں کافروں کو جب پتہ چلا، صبح میں جب داخل ہوئے گھر پہ دیکھا تو حضرت علی سو رہے ہیں، تو کہا کہ محمد کہاں کہہ رہے ہیں، وہ تو چلے گئے رات میں. تو بہت پچھتائے، بہت ڈھونڈا، لیکن وہ نہیں ملے. بہرحال پورا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ سیرت والے ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں میں. ٹھیک ہے، اب یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد کریں آپ کہ جب کافر آپ کے بارے میں چالیں چل رہے تھے، کافر آپ کے بارے میں مکر کر رہے تھے. کیا کہ لِيُثْبِتُوكَ، کہ وہ آپ کو یا تو قیدی بنا لیں، قید کر دیں، او یقتلوکا، یا پھر وہ آپ کو شہید کر دیں، قتل کر دیں، او یخرجوکا، یا پھر وہ آپ کو جلا وطن کر دیں، ملک سے باہر نکال دیں. یہ وہ 3 تجویزیں جو میں نے آپ کو تفصیل سے بتائیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہاں وہ کافر اپنی چالیں چل رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور یہاں اللہ تعالیٰ اپنی خفیہ تدبیر فرما رہا تھا. اچھا، اس موقع پہ کچھ مفسرین نے، کچھ مترجمین نے غلط ترجمہ کیا ہے. آپ کی جو کتاب ہے اس پہ بھی غلط ترجمہ لکھا ہوا ہے. مکر کرنا، چال چلنا، ہیلا کرنا، یمکرون کے معنی لغت میں یہی آتے ہیں، لیکن بندے کو دیکھا جائے گا کہ سامنے کون ہے، کس کی طرف یہ لفظ منسوب ہو رہا ہے. اب یہاں پر یہ ایک تو کافروں کی طرف منسوب ہو رہا ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ خود اپنی طرف منسوب فرما رہا ہے اس لفظ کو. تو یاد رکھیے گا، جب کافروں کی طرف اس کی نسبت ہوگی، یہ لفظ کافروں کی طرف نسبت رکھے گا تو اس کا ترجمہ مکر اور ہیلا اور چال چلنا کچھ بھی کہا جائے گا. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ کے لیے برا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا. یاد رکھیے گا، چال چلنا ایک نیگیٹو معنی میں آتا ہے، چال باز جسے کہتے ہیں، تو ایک نیگیٹو معنی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے چال چلنے کا لفظ استعمال نہیں کریں گے. تو آپ کی کتاب میں غالباً یہی ترجمہ لکھا ہوا ہے، تو اس کو یہ نہیں کیجیے گا. یہاں پر ہم ترجمہ کریں گے خفیہ تدبیر فرمانا. ٹھیک ہے، اب ترجمہ دیکھیے. فرماتا اللہ تعالیٰ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہاں وہ اپنی چالیں چل رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور یہاں اللہ تعالیٰ اپنی خفیہ تدبیر فرما رہا تھا، پلاننگ فرما رہا تھا اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، ایسا ترجمہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہو اور کوئی نیگیٹو معنی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہترین خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، آپ لوگ اپنی کتاب میں یہ لفظ جو اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے غلط ترجمہ کر دیا ہے اس کو کاٹ کے یہ خفیہ تدبیر کا لفظ لکھ لیجئے. واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ سب سے بہترین خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. اگلے آیت میں فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب ہماری آیتیں ان پر تلاوت کی جاتی تھیں کافروں پر، کفار مکہ پر، قالوا، تو وہ یہ کہتے تھے قد سمعنا، تحقیق ہم نے سن لیا، جو آپ کہہ رہے ہیں ہم نے سن لیا، ہم نے سن رکھا ہے. لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس کی طرح جو ہے نا وہ آیتیں کہہ دیں. ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں،
یہ تو پرانے لوگوں کی داستانیں ہیں. تو اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ ایک کافر تھا نضر بن حارث، نون دوادر نضر، یہ مکہ کا ایک کافر تھا، بڑا امیر تھا یہ اور تاجر تھا. تو نضر بن حارث بڑا امیر مالدار تاجر تھا، تو ملک شام اس کا آنا جانا لگا رہتا تھا. تو یہ الفاظ اس نے کہے تھے. اور یہ ایک دفعہ جو ہے وہ ملک ہیرا گیا، ہیرا جو ہے ملک روم کے پاس تھا. تو وہاں سے کہانیوں کی ایک مشہور کتاب ہے جس کا نام ہے کلیلہ دمنہ، پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں اس کے اندر عربی میں. تو وہ کتاب خرید کے لے آیا جس میں قیصر و کسریٰ کے واقعات تھے. تو لے آیا، اور نبی علیہ السلام جب قرآن پاک کی آیت تلاوت کرتے تھے، پرانے انبیاء کے واقعات بھی ہوتے تھے اس میں یقیناً، تو وہ بڑے غرور سے کہتا تھا کہ ایسی باتیں اور واقعات تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں، یہ دیکھو ہمارے پاس کتاب ہے. تو یہ اس کی طرف جو ہے نا وہ منسوب ہے، اور اس کی تفسیر میں اس کا نام آتا ہے. تو ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں. آگے فرمایا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اور جب ان لوگوں نے کہا کہ اللہم اے اللہ ان کان ھذا هو الحق من عندک، اگر یہ قرآن، اگر یہ کتاب واقعی تیری طرف سے سچ ہے، حق ہے، تو فامطر علینا حجارۃ من السماء، ہم تو اس کو نہیں مانیں گے، تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل فرما دے، او ائتنا بعذاب علیم، یا کوئی اور دردناک عذاب لے آ. یعنی نبی علیہ السلام نے جو پرانے انبیاء کے قصے بیان فرمائے تھے عاد و ثمود کے، تو اس میں جو ہے یقیناً ان عذابات کا تذکرہ تھا. تو بڑی غرور اور تکبر سے، بڑے فخر سے اپنے آپ کو کہتے تھے کہ یہ ایسے قصے ہم بھی سنا سکتے ہیں، اور اے اللہ ہم تو اس قرآن کو نہیں مانتے، ہم تیرے نبی کو نہیں مانتے، اگر یہ واقعی سچ ہے تو چونکہ ہم انکار کر رہے ہیں، ہم کافر ہیں، تو ہم پر عذاب لے آ، آسمان سے جو پتھر کی بارش نازل کر دے پہلے لوگوں کی طرح، یا کوئی اور دردناک عذاب لیا. تو تفسیر میں آتا ہے کہ یہ دعا مانگنے والا کون تھا، تو دو لوگوں کے نام آتے ہیں، یا تو ابو جہل تھا یہ، یا پھر یہ وہی نضر بن حارث تھا جس کا پہلے آیت میں تذکرہ کیا. تو دھڑلے سے جو ہے جھٹائی کے ساتھ جو ہے نا یہ عذاب مانگا کرتے تھے. اچھا، اللہ تعالیٰ کا یہ دستور تھا، اللہ تعالیٰ کا یہ کی سنت ہے کہ جب کوئی قوم خود عذاب مانگتی تھی تو اللہ تعالیٰ اس پر عذاب نازل فرما دیا کرتا تھا. پرانے لوگوں کے ساتھ جو ہے ایسے ہی واقعہ ہوا. قوم عاد، قوم ثمود کی واقعات میں نے بیان کیے ہیں، آپ ویڈیو دیکھیے گا، اس میں انہوں نے جو ہے عذاب کا جب عذاب مانگا تو اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرما دیا. لیکن اس قوم پر، ان کافروں پر عذاب نازل نہیں ہوا، آج تک نازل نہیں ہوا. اجتماعی عذاب جو تھا وہ نازل نہیں ہوا. اس کی وجہ کیا تھی وہ اللہ تعالیٰ اگلی آیتوں میں بیان فرمایا. دیکھیں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. وما كان الله ليعذبهم، اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کو عذاب دیتا. وانت فیہم، در حالانکہ اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہیں، اس وجہ سے ان کافروں پر عذاب نہیں آ رہا. بالکل پکی بات ہے کہ اللہ نبی علیہ السلام جو ہے رحمت للعالمین ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے آپ کو تمام جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو جہان میں یاد رکھیے گا خالی مسلمان نہیں آتے، اس میں کافر بھی آتے ہیں. خالی انسان نہیں آتے، اس میں حیوان بھی آتے ہیں، اس میں فرشتے، اس میں باقی ہر اللہ تعالیٰ کی مخلوق. رب العالمین، اللہ تعالیٰ تمام عالمین کا رب ہے. تو جس چیز کا اللہ تعالیٰ رب ہے اس چیز کے لیے نبی علیہ السلام جو ہے وہ رحمت ہے، رحمت للعالمین ہے. تو نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمینی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ کافروں کے لیے بھی ہے. وہ کس طرح کہ ان پر پرانی قوموں کی طرح عذاب نازل نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے. حالانکہ پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ رہی کہ جب بھی انہوں نے عذاب مانگا اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کر دیا. یہاں پر ان کافروں نے عذاب مانگا لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں فرمایا. پہلی وجہ بیان فرمائی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں موجود ہیں، تو جب تک آپ ہیں عذاب نازل نہیں ہو سکتا. دوسری وجہ بیان فرمائی وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دینے والا ہے کیونکہ اس کے اندر ایسے لوگ ہیں جو استغفار کر رہے ہیں. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ سب کے سب مسلمانوں نے ہجرت نہیں کی تھی. اکثر مسلمان ہجرت کر گئے تھے لیکن کچھ مسلمان جو غریب تھے، جو نادار تھے، جو ہجرت نہیں کر سکتے تھے، تو وہ ابھی بھی مکہ میں باقی تھے اور وہ یقیناً استغفار کیا کرتے تھے. تو ان مسلمانوں کی برکت سے، ان کے استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل نہیں فرمایا. لیکن بہرحال جو اصل وجہ ہے وہ یقیناً نبی علیہ السلام کی موجودگی تھی، کیونکہ پہلے جو زمانے کے انبیاء کرام اور اس زمانے کے جو کافر تھے ان پر جب عذاب نازل ہوتا تھا تو مختلف ویڈیو میں نے آپ کو بتایا، واقعات آپ نے پڑھے ہوں گے. قوم ہود، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، تو ان میں عذاب آتا تھا. مسلمان کافر سب موجود ہوتے تھے لیکن کافروں پر عذاب آتا تھا، مسلمان محفوظ رہتے تھے. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ چنگھاڑ کی آواز سے جو ہے وہ تباہ برباد ہوئی، لیکن جو مسلمان تھے ان کو وہ آواز جو ہے نا وہ بہت اچھی محسوس ہو رہی تھی. یوں ہی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ ان پر جو ہے وہ خطرناک قسم کی آندھی چلائی گئی، لیکن جو مسلمان تھے ہود علیہ السلام کے ساتھ تو وہ ان کو وہ ٹھنڈی ہوائیں لگ رہی تھیں. تو
یقیناً اس کی وجہ یہاں پر یہ سمجھ میں آتی ہے کہ نبی علیہ السلام کی موجودگی جو ہے وہ یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے ان کافروں پر عذاب نازل نہیں ہو رہا تھا. لیکن بہرحال چونکہ آیت میں نازل فرمایا ہے تو یقیناً وہ مسلمان بھی اس وجہ کا جو ہے وہ سبب تھے. تو دو وجہ بیان فرمائی, ایک نبی علیہ السلام کی موجودگی اور ایک ان مسلمانوں کی موجودگی جو کفار مکہ کے ساتھ موجود تھے. ٹھیک ہے. اچھا پھر نبی علیہ السلام نے مکہ سے مدینہ ہجرت کر لی تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولیاءه ان اولیاؤه الا المتقون ولكن اکثرهم لا يعلمون. کہ وما لهم الا يعذبهم, اب نبی علیہ السلام نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرما لی تو اب کیا وجہ رہ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل نہیں فرما رہا, حالانکہ وہم یصدون عن المسجد الحرام, وہ مسلمانوں کو مسجد الحرام میں داخل ہونے سے روکتے ہیں, مسجد الحرام میں داخل نہیں ہونے دیتے مسلمانوں کو. وما کانوا اولیاء, حالانکہ وہ اس کے متولی بھی نہیں ہیں. اولیاء کہتے ہیں متولی کو, جس کے پاس خانہ کعبہ کی چابیاں ہوتی تھیں اس کو متولی کہتے تھے, یعنی منتظم, انتظام کرنے والا خانہ کعبہ کا. فرمایا کہ اس کے متولی بھی نہیں ہے وہ لوگ, اس کے اولیاء بھی نہیں ہیں خانہ کعبہ کے, پھر بھی مسلمانوں کو روکتے ہیں وہ. فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون, جو خانہ کعبہ ہے جو مسجد الحرام ہے اس کے اولیاء جو ہے وہ صرف مسلمان ہیں, متقین ہیں, جو پرہیزگار ہیں وہ ہیں. ولکن اکثرهم لا يعلمون, لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ اس بات کو نہیں جانتے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کی عبادت کا ذکر فرما رہا ہے کہ ان کی عبادت کس طرح تھی. فرمایا وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فرمایا ان کافروں کی نماز, وما كان صلاتهم, ان کافروں کی نماز عند البيت, بیت اللہ کے پاس, خانہ کعبہ کے پاس کیا تھی, الا مكاء وتصديا, تالیاں بجانا اور سیٹیاں بجانا. یہ لوگ اوباش قسم کے جو ہے نا لوگ تھے یہ کفار مکہ. تو میں آپ کو بتاؤں کہ خانہ کعبہ کا بالکل ننگے ہو کر طواف کیا کرتے تھے, مرد ہو یا عورت ہو, بالکل ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے, اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے سیٹیاں اور تالیاں بجایا کرتے تھے. یہ ان کی عبادت تھی, یہ اس کو اچھا تصور سمجھتے تھے. یا پھر یہاں پر یہ مراد ہے کہ جب مسلمان خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کے عبادت کرتے تھے, نماز پڑھتے تھے, تو یہ ان کو تنگ کرنے کے لیے سیٹیاں تالیاں بجاتے تھے اور کہتے تھے دیکھو ہم نے مسلمانوں کو کیسا تنگ کیا, ان کی عبادت میں کیسا خلل ڈالا. تو لیکن بخوبی پتہ چلتا ہے کہ ان کی عبادت کیا تھی, سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا. اگلی آیت میں فرمایا, اچھا اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون, تو تم عذاب کو چکھو کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے. اے کافروں, تم پر جو عذاب نازل کیا جا رہا ہے مختلف قسم کا, تمہاری بے عزتی ہو رہی ہے, تم جنگوں میں ہار رہے ہو, تو یہ ان سب کی وجہ کیا ہے, کیونکہ تم نے کفر کیا ہے, اللہ اس کے رسول کی بات نہیں مانی ہے. ٹھیک ہے. اگلی والی آیت اور پڑھے, پھر دوبارہ اس کو میں تفصیل سے بتاتا ہوں. فرمایا ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں, ينفقون اموالهم, وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں, کیوں, لیصدوا عن سبیل اللہ, تاکہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روک سکیں, مسلمانوں کی راہ میں رکاوٹیں کرنے کے لیے, کھڑی کرنے کے لیے اپنے مال جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون, فسينفقونها, تو ان قریب یہ ایسا کرتے رہیں گے, اپنے مال خرچ کرتے رہیں گے یہ مسلمانوں کو روکنے کے لیے, لیکن اس کے بعد ان کو ان پر حسرت ہوگی. ثم تكون عليهم حسرة, پھر وہ اس پر حسرت افسوس کریں گے بعد میں, اور ثم يغلبون, اور پھر وہ مغلوب کر دیے جائیں گے, ان پر مسلمان غلبہ پا لیں گے. والذین کفروا الى جہنم يحشرون, اور پھر جو کافر ہیں ان کو جہنم کی طرف جو ہے وہ اکٹھا کر دیا جائے گا, ان کو جمع کر دیا جائے گا جہنم کی طرف. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعدہ علی بعد فیرکمہ جمیعا فیجعلہ فی جہنم اولئک هم الخاسرون, تاکہ اللہ تعالیٰ جو خبیث ہیں, جو برے لوگ ہیں, ان کو پاکیزہ لوگوں سے الگ فرما دیں. یہ قیامت کا دن کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دو صفحے بنا دے گا, جو کافر ہیں ان کو الگ اور جو مسلمان ہیں ان کو الگ. تو خبیث سے مراد کافر کفار ہیں, اور طیب سے مراد پاکیزہ لوگ یعنی مسلمان ہیں. فرمایا کہ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب, تاکہ اللہ تعالیٰ جو خبیث لوگ ہیں, کافر ہیں, ان کو پاکیزہ لوگوں سے الگ فرما دے گا. وَيَجْعَلُ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا, پھر اللہ تعالیٰ ان سارے خبیثوں کو ایک دوسرے کے ایک اوپر رکھ کر گٹھری بنا دے گا, ڈھیر بنا دے گا, ڈھیر کی صورت بنا کے فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ, ان سب کو جہنم میں داخل فرما دے گا, جہنم میں پھینک دے گا. فرمایا اولئک هم الخاسرون, یہی لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں, نقصان اٹھانے والے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر جہنم کا اور قیامت کے دن کا تذکرہ کیا گیا. اچھا اب یہ والی آیت دوبارہ سے دیکھیے کہ جس میں ان کافروں کی سیٹی اور تالی بجانے کا ذکر ہے. میں آپ کو بتاؤں, عبادت تین قسم کی ہوتی ہے. ہم بھی جو عبادت کرتے ہیں, کوئی بھی عبادت کرتا ہے تو عبادت تین قسم کی ہوتی ہے, اس کو ذہن میں رکھیے گا. نمبر ایک قولی عبادت, نمبر دو فعلی عبادت, اور نمبر تین مالی عبادت. یعنی نمبر ایک قولی عبادت کا مطلب قول, کچھ کہہ کر عبادت کرنا, کچھ پڑھ کے عبادت کرنا. نمبر دو
فعلی عبادت، فعل مانے کچھ کام کرنا یعنی کچھ کر کے عمل کے ذریعے عبادت کرنا. اور نمبر 3 مالی عبادت یعنی اپنی مال کے ذریعے عبادت کرنا. تو مسلمانوں کی جو عبادات ہیں، میں خالی جو 4 5 مشہور عبادتیں ہیں ان کا تذکرہ کر کے آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں. جو مسلمانوں کی عبادتیں خاص طور پہ ہیں کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. 4 جو عبادتیں جو مشہور ہیں، جو واجب ہیں، جو فرض ہیں. سب سے پہلے نماز، پھر روزہ، پھر حج، پھر زکوٰۃ. اب دیکھیں ان چاروں میں سے کون کون سی عبادت قولی ہے، کون کون سی فعلی ہے اور کون کون سی مالی عبادت ہے. سب سے پہلے لیتے ہیں قولی عبادت یعنی کہہ کر عبادت کرنا. تو اب دیکھیے نماز قولی عبادت ہے. اس کے اندر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، مختلف قسم کے وظائف کرتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں. تو جو پڑھ کے عبادت کرنے والی عبادت ہوتی ہے وہ قولی عبادت کہلاتی ہے. تو اس کے اندر آ جائے گی نماز. ٹھیک ہے. اچھا حج بھی اس میں شامل کیا جا سکتا ہے کہ حج میں مختلف قسم کی دعائیں اور مختلف قسم کی جو ہے نا وہ وظائف و تسبیحات ہوتے ہیں یقیناً. تو اسی لیے قولی عبادت کے اندر نماز اور حج دونوں شامل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد دیکھیے کیا تھی فعلی عبادت. فعلی عبادت مطلب کچھ کام کر کے عبادت کرنا. تو سب سے پہلے نماز آپ دیکھیے فعلی عبادت بھی ہے. نماز میں قول تو ہوتا ہے، ساتھ ساتھ فعل بھی ہوتا ہے. آپ تکبیر تحریمہ کرتے ہیں، پھر آپ قیام میں کھڑے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے مؤدب ہو کر، پھر آپ رکوع کرتے ہیں، عبادت کی ایک صورت ہے. پھر آپ سجدے میں جاتے ہیں، سب سے بہترین صورت ہے عبادت کی. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ نزدیک بندہ سجدے کی صورت میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ اکبر سبحان ربی الاعلیٰ کہ تو سب سے عظیم ہے، تو سب سے اعلیٰ ہے، اور ہم جو ہے وہ تیرے آگے خاک میں جو ہے نا گرے ہوئے لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند جو ہے وہ سجدے کی جو ہے وہ حالت ہے بندے کی. تو سجدہ یہ بھی فعلی ہو گیا. پھر اس کے بعد تشہد میں بیٹھتے ہیں، پھر سلام پھیرتے ہیں. تو یہ سب کے سب فعل کی ایک صورت ہے. تو نماز جو ہے وہ فعلی عبادت بھی ہے، یاد رکھیے گا. اس کے بعد روزہ. روزہ سراسر فعلی عبادت ہے، نہ قولی ہے نہ مالی ہے. روزے کے اندر کوئی خرچہ نہیں ہوتا آپ کا، اور اس کے اندر کچھ کہنا پڑھنا واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. اگر آپ صبح بالفرض کوئی شخص جو ہے وہ صبح نیت کر کے سحری کے وقت جو ہے نیت کر کے وہ جو سو جائے، پورے دن سوتا رہے اور افطار کے وقت اٹھ کے افطار کر لے، تو یقیناً اس کا روزہ ہو جائے گا. اگرچہ وہ نمازیں نہ پڑھے گناہگار ہوگا یقیناً، وہ ایک الگ عبادت ہے نماز پڑھنا، لیکن روزہ ہو جائے گا کیونکہ روزہ فعلی عبادت ہے. اس کے اندر آپ کو کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو روکنا ہے. تو یہ فعلی عبادت ہے. تو ایک نماز ہو گئی فعلی عبادت، دوسری ہو گئی روزہ فعلی عبادت. تیسری چیز حج. حج بھی یقیناً فعلی عبادت ہے، بلکہ قولی سے زیادہ فعلی عبادت ہے حج. اس کے اندر اتنی جو ہے وہ محنت مشقت ہوتی ہے کہ جو ہے بیان سے باہر ہے. لوگ جو ہے جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو یقیناً کمزور ہو جاتے ہیں وہ، کیونکہ حج کے اندر ایسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کا ثواب بھی بہت ہی اعلیٰ ہے. تو حج جو ہے وہ قولی عبادت بھی ہے، وہ فعلی عبادت بھی ہے. اچھا اس کے بعد دیکھا جائے زکوٰۃ. تو زکوٰۃ میں بھی فعلی عبادت کا تصور ہے. وہ اس طرح کہ زکوٰۃ جو ہے وہ اگرچہ مالی عبادت ہے، یعنی آپ پیسہ خرچ کر رہے ہیں اس کے اندر اپنے مال میں سے، حلال مال میں سے 2.5% یا 40واں حصہ آپ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو خرچ کر رہے ہیں، تو یقیناً مالی عبادت ہے. لیکن فعلی عبادت اس طرح ہے کہ اس کے اندر آپ باقاعدہ بندے کو ڈھونڈتے ہیں. آپ ہر ایک کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. جو مصارف زکوٰۃ ہیں جو قرآن پاک میں بیان ہوئے ان کو ڈھونڈ کے آپ کو دینا پڑے گا. اگر بندہ مستحق ہے تو ہی آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی. اگر بندہ مستحق نہیں ہے، آپ نے کسی کو بھی ایسی زکوٰۃ دے دی، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، آپ کو دوبارہ ادا کرنی پڑے گی. تو یہ بات یاد رکھیے گا. چنانچہ فعل کا بھی تصور جو ہے وہ اس زکوٰۃ کے اندر آتا ہے. تو زکوٰۃ جو ہے وہ بھی تو پتہ چلا کہ جو فعلی عبادت ہے یہ چاروں ہیں. نماز بھی فعلی عبادت ہے، روزہ بھی فعلی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی فعلی عبادت ہے، اور حج بھی فعلی عبادت ہے. ٹھیک ہے بیٹا. اور تیسری والی مالی عبادت. تو مالی عبادت جو ہے نماز مالی عبادت نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر آپ کو کوئی پیسے خرچ نہیں کرنے پڑے. روزہ وہ بھی کوئی مالی عبادت نہیں ہے کہ آپ جو ہے بغیر سحری کا روزہ رکھ سکتے ہیں اور افطار میں خالی پانی پی لیں. کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو جو ہے نا وہ اتنا خرچہ کرنے کی. تو مالی عبادت نہیں ہے روزہ اور نماز. اچھا زکوٰۃ سراسر مالی عبادت ہے. اس کے اندر اس کا تصور، اس کی تعریف ہی یہی ہے کہ سال گزرنے کے بعد جو صاحب نصاب شخص ہے وہ اپنے حلال مال میں سے ایک مخصوص مقدار یعنی کہ 2.5% وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو مصارف ہیں ان کے جو ہے نا ان پہ خرچ کر دے. تو یہ زکوٰۃ ہے، یہ سراسر مالی عبادت ہے. اور حج بھی مالی عبادت ہے، کیونکہ آپ کے پاس ایک مخصوص پیسہ ہونا چاہیے، اتنا روپیہ ہونا چاہیے کہ آپ ایام حج میں وہاں پہ جا سکیں، وہاں سے واپس آ سکیں، وہاں پہ رہنے سہنے کا خرچہ برداشت کر سکیں، اور پیچھے میں آپ کے گھر والوں کو بھی کوئی پریشانی نہ ہو. تو یہ ساری چیزیں مال سے تعلق رکھتی ہیں. تو پتہ چلا کہ حج جو ہے وہ مالی عبادت ہے. ٹھیک ہے بیٹا. تینوں عبادات جو ہے وہ ان کی میں نے تعریف کر دی اور ان کی جو ہے مثالیں بیان کر دی. آپ کو واضح ہو گیا ہوگا کہ قولی عبادت کون سی ہوتی ہے، مالی کون سی ہوتی ہے، اور فعلی کون سی ہوتی ہے. اب یہاں دیکھیں کافروں کی قولی اور فعلی عبادت کیا تھا؟ سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا. سیٹی بجانا قولی عبادت ہو گئی، وہ سیٹیاں بجاتے تھے.
اور تالی بجانا فعلی عبادت ہو گئی، وہ اس کو عبادت سمجھتے تھے، اور تو یہ دونوں ان کی جو ہے وہ قولی اور فعلی عبادت تھی. اور مالی عبادت کیا تھی؟ وہ سمجھتے تھے کہ اپنا پیسہ مسلمانوں کے خلاف خرچ کریں گے تو ہمیں ثواب ملے گا، ہمارا یہ پیسہ جو ہمارے حق میں کام آئے گا. تو جو اگلی آیت میں ذکر کیا کہ کافر جو ہے وہ مسلمانوں کو روکنے کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں. اچھا، اس آیت کے ضمن میں یہ تفسیر بھی بیان کی جاتی ہے کہ یہاں پر جنگ احد کا ذکر ہے کہ جنگ احد جب لڑی گئی تو وہاں پر اس وقت ابو سفیان نے لوگوں سے جو ہے پیسے لیے، جمع کیے کہ ہم جو ہے وہ جنگ بدر کا بدلہ لیں گے مسلمانوں سے، تو اس لیے پیسے جمع کراؤ. تو لوگوں نے پھر چندہ دیا، پیسے دیے. اچھا، اس کے علاوہ جو منافع جنگ بدر کے وقت وہ کما کے لایا تھا ملک شام سے ابو سفیان، ابو جہل وغیرہ تو لڑنے چلے گئے، ابو سفیان گھوم کے پہنچ گیا تھا مکے، تو جو سرمایہ یہ بچا کر لایا تھا وہ سرمایہ بھی لگایا گیا، خوب زبردست قسم کی تیاری کی گئی، لوگوں کو خریدا گیا کرائے پر. تو جو پیسہ خرچ کیا انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ احد میں شامل ہونے کے لیے، یہاں پر اس کا ذکر ہے کہ کافروں نے جو ہے مسلمانوں کو روکنے کے لیے مال جو ہے وہ خرچ کیا، تو وہ عنقریب خرچ کرتے رہیں گے اور یہ مال ان کے لیے حسرت کا سبب بن جائے گا. ٹھیک ہے، اور پھر ان سب کو جہنم میں جو ہے وہ دھکیل دیا جائے گا، جمع کر دیا جائے گا. تو یہ والا رکوع جو ہے وہ الحمدللہ پورا ہو گیا ہمارا. تو آپ لوگوں کو اگر اس کے اندر کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہو تو مجھ سے پوچھیے.